قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کل مسئلہ فلسطین پر بہت زیادہ مسائل وہاں پر چل رہے ہیں فلسطین میں، جس میں مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں اور مسئلہ فلسطین پر ہر بندہ آگاہ ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالی ہمیں پوچھتے ہیں. قرآن ہمیں جگہ جگہ پر آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں. کبھی اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جیسے کتب علیکم الصیام فرمایا، وہیں کتب علیکم القتال بھی فرمایا تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے. وہو کرہ لکم، تم ناپسند سمجھتے ہو، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو تم ناپسند سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے بہت بہتر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان لوگوں کا ذکر کیا قرآن میں جن لوگوں نے جہاد کو ناپسند سمجھا. کوئی تبوک کے میدان سے پیچھے رہ گیا تو اللہ نے ساری ایک ایک نقشہ کھینچ دیا. فرمایا یہ صرف اس لیے رہے ہیں کہ انہیں مال اور زندگی زیادہ عزیز ہے. تم جہاد سے اس لیے پیچھے ہو، تمہیں مال کی فکر ہے، تمہیں گھروں کی فکر ہے، تمہیں اس چیز کی فکر نے پیچھے چھوڑ دیا کہ تمہیں زندگی عزیز ہے. اور تم اس چیز کے پیچھے، جو لوگ بدر میں پیچھے رہ گئے، جو لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جہاد کے میدان میں پیچھے رہ گئے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ان کو زندگی زیادہ عزیز تھی. کیا ان کو یہاں موت نہیں آ سکتی؟ یا میدان جہاد صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرنے کے لیے گئے جو گئے، وہاں پر موت آنی ہے اور یہاں پر آ نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کبھی کس طرح مسلمانوں تم پر جہاد کو لکھ دیا گیا ہے. اگر تم نے غلبہ حاصل کرنا ہے تو جہاد کو تھام لو، جہاد شروع کر دو. مسلمانوں یہ کافر جو ہے یہ ایک زبان پھر سمجھے گا، وہ جہاد کی زبان ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے نبی سے زیادہ میٹھا کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ اچھا پیارا اخلاق کا مالک کوئی نہیں. لیکن کیا فرمایا؟ جب 12 سال دعوت دی نہیں مانی، پھر میرے نبی نے تلوار نکالی، میدان مقتل میں نکلے، میدان مقتل میں فیصلے ہوئے، پھر فیصلے تلوار نے کیے، پھر محمد عربی کا جو جھنڈا ہے وہ مکہ میں لہرایا اور فتح مکہ ہوا. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جینے نہیں دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہ لوگ آج کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پناہ دے دیجئے، ہم آپ کو بہت شفیق جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت شفیق ہیں. اللہ قرآن میں تم سے کیا پوچھتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے، تمہیں ہوا کیا ہے، تم ان لوگوں کے لیے ہیلپ کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، جنہوں نے کہا اللہ اس بستی کے ظالموں سے ہمیں نکال. جو مرد، جو عورتیں، جو اللہ فرماتے ہیں بچے، وہ پکار کر چیخو پکار کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين اهلها، اللہ اس بستی سے ہمیں نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اللہ تم سے پوچھتے تم ان کے ساتھ لڑنے کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں نکلتے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تم پر حالانکہ لکھ دیا گیا قتال کرنا. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کریں کیا، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی پکار ہے، پکار اللہ نے اسی طرح لکھی ہے قرآن میں جس بستی کے رہنے والے اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنی طرف سے کوئی اپنا دوست بھیج یا اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج. اور جگہ جگہ پر قرآن میں جگہ جگہ پر جہاد کا ذکر،
جگہ جگہ پر نکلنے کا ذکر. فرمایا ان کے پور پور پر مارو. ان کا حل یہ ہے جب میدان مقتل سج جائے. جہاد اسلام نے امن کا درس دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی تمہیں ان سے معاہدہ توڑنے کا نہیں کہا گیا جو تم سے معاہدے نہیں توڑتے. ان سے پیار سے رہو. ہمارے وطن میں رہتے ہیں غیر مسلم اقلیتیں, ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں, ان کو حقوق بھی دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی معاہدہ توڑتا ہے, مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے, پھر حکم ہے نکلو میدان مقتل میں ان کا فیصلہ کرو. تو ہم یہ طاقت رکھتے ہیں. ہمارا ایک ملک, اسلامی ملک, ہمارا ایٹمی ملک ہے. ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں, اور ہمیں یہ اس بارے میں سوچنا چاہیے. اس کے بعد ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور اولی الامر منکم جو تمہارے اوپر سربراہ ہیں, حاکم ہیں, ان کی اطاعت میں چلنا ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا واضح حکم نہ دیں. اب ہمارے گرد باؤنڈری ہے, ہم اپنے حاکم کے ساتھ چلیں گے, لیکن آپ سے اور مجھ سے آپ کی طاقت اور میری طاقت کے حوالے سے سوال ہوگا. مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ یہ کام کر سکتے تھے, آپ آواز اٹھا سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں اٹھائی؟ میں اور آپ, کوئی ہاتھ سے جہاد کر سکتا ہے تو وہ کرے, کوئی قلم سے جہاد کر سکتا ہے تو کرے, کوئی احتجاج کر سکتا ہے تو کرے, کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں کرنا ہے, ہمیں کرنا ہے. ہم اللہ کے سامنے ایک تو دکھا سکے ایسی بات کہ اللہ میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جہاد کرنا ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے, ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے. اللہ کے اس حکم کے سامنے, اس اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نکلو, ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمیں گورنمنٹ اس چیز کی اجازت دے تو ہم نکلیں گے. لوگ کہتے ہیں اس کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہے. ایک بات یاد رکھو, اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے نکلو گے کام میں نے لے لینا ہے, کام نہیں رکنا. کام تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے بھی لے لیا تھا, کام نہیں رکے گا, کام ہو جائے گا. اگر تم نکلو گے تو تم سے لے لے گا, اگر تم نہیں نکلو گے اللہ ابابیلوں سے بھی لینا جانتا ہے, اللہ لے لے گا, کسی نہ کسی سے لے لے گا. اللہ تعالیٰ نے دوسرے کئی ملک آپ نے دیکھے ہیں جو 20 سال سے جنگ میں تھے, لیکن اللہ نے ان کی کیسے مدد کی, اللہ مددیں کرتا ہے, اللہ نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی. وہ سپر پاوریں جو ہیں وہ ہکی بکی رہ گئیں. تو اس لیے آج ہمیں سوچنا ہے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, ان مظلوموں کی چیخ و پکار کے بارے میں سوچنا ہے. اور میں کچھ دنوں سے بیر اعتکاف میں تھا, اور میں سوشل میڈیا کیونکہ یوز نہیں کر رہا تھا, اعتکاف میں تھا, تو ان دنوں مجھے کوئی اس بارے میں خبر نہیں تھی. تو اعتکاف ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ 1-2 دن عید کے دن مصروف رہے, کچھ نہیں دیکھا, سوشل میڈیا دیکھا نہیں. تو لیکن مجھے بعد میں جب پتہ چلا اور میں نے سوچا کہ اس پر جو ہے ہمیں آواز, ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ہمیں جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. میرے بھائیوں, مسلمان بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ہمیں ایک ہی بات سکھائی گئی ہے, یہ بات عیاں ہے دنیا میں, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, عزت سے جینا ہے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. یہ بات سن لے, ہم عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں. اگر مسلمانوں پر اسی طرح ظلم ہوئے, اسی طرح زیادتی ہوئی, پھر ہم نکلیں گے. اگر ہم مقابلہ نہ کر سکے, ہم مقابلہ نہ کر سکے, کم از کم عزت کی موت, شہادت کی موت تو مل جائے گی. ہمیں سب کو اس بارے میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جو ہم کر سکتے ہیں کریں, جو ہم کر سکتے ہیں کریں. واللہ ایک بندے نے کوئی اپنے تحریر لکھ کر سوشل میڈیا پر ڈالی, یہ ایک گواہی بھی اس کی کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس بندے نے ایک قلم سے کچھ تحریر لکھی اور وہ اس نے سوشل میڈیا سے اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی, اور اسے یہ فکر نہیں تھا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. یہ ایک تحریر بھی گواہی دے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ چھپکلی نے صرف پھونکے ماری تھی, کس لیے کہ آگ تیز ہو. حدیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا, فرمایا یہ پھونکے مار رہی تھی, اس کو مارو. حدیث میں ہے جو اتنا بھی کردار ادا کرے گا اس کا لکھا جائے گا, اتنا بھی کردار ادا کرے گا.
اللہ سے ڈریں۔ وہ ان کی آہ و بکا، ان کا رونا، ان کا چیخنا، ان کا چلانا اگر ہم نے آنکھیں بند کر لیں، ہم سے سوال ہوگا، اللہ کام لے لے گا۔ اللہ مظلوموں کی دعا سنتا ہے، وہ کام لے لے گا، ہم سے نہیں تو کسی اور سے لے لے گا، وہ لینا جانتا ہے۔ اس لیے ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے ہم کریں، ہم اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ اللہ امت کی بیٹیاں لٹ رہی تھیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں اللہ طاقت دے، ہمیں موقع دے، ہمیں قوت دے، ہم انشاءاللہ جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میدانوں میں اترنے کے لیے تیار ہیں، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا عزت سے جئیں گے یا عزت سے شہادت کی موت مریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي